السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید مہر علی شاہ اور دی میس مارک شو کے ایک اور ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ ناظرین، میرے آج کے گیسٹ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ 2016 میں وائرل ہوئی تصویر سے ان کو ایک نئی پہچان اور پاکستان کو ایک نئے ستارے ملے۔ ناظرین، ان کی خوبصورتی کے چرچے پاکستان اور بیرون ملک آج بھی سنے جاتے ہیں۔ ناظرین، ایکٹنگ اور ماڈلنگ کی دنیا میں نام بنانے کے بعد انہوں نے حال ہی میں بزنس کی دنیا میں قدم رکھنے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، میرے آج کے مہمان پاکستان کے ابھرتے ستارے جناب ارشد خان ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے ٹائم دیا اور بلایا ہمیں۔ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ ارشد، میرا آپ سے پہلا سوال، آپ نے بزنس کی دنیا میں قدم رکھنے کا فیصلہ کب اور کیسے کیا؟ دیکھیں، بزنس تو ہر ایک بندہ بزنس ہی کرتا رہتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کر سکتا ہے تو وہ بزنس ہی کر سکتا ہے اپنا۔ یہ جو ہماری اپنی فیلڈ ہے ماڈلنگ اور ایکٹنگ، اس دنیا کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کب تک ہے اور کب تک نہیں ہے۔ دوسری بات جو زیادہ اہم بات تھی وہ یہ ہے کہ چائے جو ہے وہ میری ایک پہچان ہے، تو میں نے کہا کیوں نہ اپنے اس بزنس کو ایک اچھے مقام پہ، ایک اچھے پیمانے پہ بنایا جائے، جس سے دیکھیں میرے تو ایک بھی اگر میں کیفے بناتا تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بہت اچھے طریقے سے میرا گزارا چل رہا ہے اور چل رہا تھا۔ یہ میں نے ایک برانڈ لانچ کیا ہے، وہ میں نے اس لیے لانچ کیا ہے کیونکہ ابھی ہمارے ماشاءاللہ سے 4 برانچ پاکستان میں ہیں اور میں اپنا چین دے چکا ہوں اور UK ماسٹر فرینچائز دے چکا ہوں۔ تو پاکستان میں جو ہمارے کام کر رہے ہیں، جو نوجوان اکثر پڑھے لکھے ہوتے ہیں، کافی ڈگریز ان کے پاس ہوتی ہے لیکن ان کے پاس جاب نہیں ہوتی، اور ان کو بھی میں یہی کہوں گا، سب سے پہلے ان کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ضروری یہ نہیں ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں سرکاری اکاؤنٹ سے سیلری آئے، آپ بھی اپنا کوئی ہنر سیکھیں، کوئی آپ اپنا بزنس سٹارٹ کریں۔ میں نے یہ بزنس اس لیے سٹارٹ کیا تھا کہ ہماری جو یوتھ ہے اس میں ان کو بھی جابس ملیں۔ ابھی ایک کیفے میں ہمارے ماشاءاللہ سے 25 سے 30 سٹاف کام کر رہی ہوتی ہے، لڑکیاں ورک کر رہے ہوتے ہیں، 25 سے 30 سٹاف کر رہی ہوتی ہے، کچن کا بھی ہوتا ہے، باہر ویٹری کا بھی سیٹ اپ لگے ہوتے ہیں ہمارے، تو ان کے بھی روزگار ان کو بھی مل جاتا ہے۔ ساتھ میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، میں اب اصل میں فرینچائز دے رہا ہوں، میں نے خود نہیں بنا، ایک ہی کیفے میرا جو کہ خود بنا ہوا ہے کاظم صاحب کے ساتھ، باقی میں فرینچائز سیل کرتا ہوں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگلے بندے کو بھی بزنس بھی ملتا ہے، فائدہ بھی ملتا ہے۔ میں نے جو بھی کام کیا آج تک الحمدللہ کام میں نے وہی کیا ہے جس میں اگلے بندے کو بھی میں نے 50% فائدہ دیا ہے۔ بالکل۔ کچھ لوگ جو سوچتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جو بھی میں نے کام کیا ہے، جس کام کے لیے میں نے سوچا ہے، سب سے پہلے میں نے یہی سوچا ہے کہ جو بندہ میرے ساتھ کام کر رہا ہوگا، جس نے کیا ہے، اس کا بھی اتنا ہی فائدہ ہو جتنا میرا ہو رہا ہے۔ تو ارشد، میرا آپ سے اگلا سوال کہ بزنسز تو کافی طرح کے ہیں اور اللہ نے آپ کو ماشاءاللہ اتنے ایک بڑے نام سے نوازا، تو خاص ریسٹورنٹ کا بزنس ہی کیوں؟ دیکھیں، ریسٹورنٹ جو ہے وہ آپ کو جیسے میں نے پہلے بھی بتا دی کہ چائے جو ہے وہ میری ایک پہچان ہے۔ بالکل، ارشد خان چائے۔ میں کچھ بھی بزنس کر سکتا تھا، کوئی بھی بزنس میں شوز کا بھی برانڈ لانچ کر سکتا تھا، جینس کا بھی کر سکتا تھا، ایوری تھنگ کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن یہ جو چائے ہے یہ ایک پہچان ہے میری۔ اکثر اگر آپ کہیں پہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں، آپ ارشد کی بات کرتے ہیں، بالکل، تو وہ آپ تو بات میری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اگر آپ ارشد کا نام لے کے بات کر رہے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کون سا ارشد، کس کی بات کر رہے ہیں۔ اگر چائے والے کی بات کرتے ہیں ارشد کو چھوڑ کے، تو لوگوں کے مائنڈ میں ڈائریکٹ ارشد چائے والا آ جاتا ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ رکھا اور یہ لانچ کیا اپنا بزنس کے ساتھ ساتھ چائے والا بھی جوڑا رہنا چاہیے، اچھی بات ہے، میری پہچان ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ ہٹا دیں اپنے نام سے، لیکن نہیں، یہ میری ایک پہچان ہے۔ انشاءاللہ اسی پہچان کو کافی حد تک اللہ نے آپ کو جس کام کی وجہ سے شہرت دی، آپ نے اس کے اوپر قائم دائم رکھا۔ بالکل، آپ نے اپنے روٹس کو نہیں بولا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ ارشد، اپنے کیفے کے تھیم کے بارے میں، سیٹ اپ کے بارے میں کچھ بتائیں۔ دیکھیں، سیٹ اپ جو ہے وہ بالکل روایتی، ہمارے جو گاؤں ٹائپ میں ٹرک ٹائپ یہی چیزیں جو ہے نا ہماری ڈیزائن ہو رہی ہے، روایتی لک دی ہے، روایتی ہماری ہوتی ہے۔ ابھی جو میرے گلبرگ گرین کا بھی اس کی بھی اوپننگ ہو رہی ہے مختلف، لیکن تھیم جو ڈیزائن ہے، اس کی جو چیزیں ہیں وہ ٹرک
آرٹ ہی ہے جو انگلینڈ میں ہمارا کھلا ہے وہ بھی سیم ہی ہے. کاظم صاحب بیسیکلی آپ ڈیزائن کر رہے ہیں. پاکستانی کلچر کو کہیں نہ کہیں پروموٹ کر رہے ہیں. جی بالکل, پاکستانی نام کو اور پاکستانی کلچر کو انشاءاللہ میں انگلینڈ بھی لے کے جا چکا ہوں, اور کافی زیادہ ملکوں سے بات چیت چل رہی ہے ہماری. کینیڈا سے بھی چل رہی ہے, امریکہ سے بھی چل رہی ہے, دبئی سے بھی چل رہی ہے, اور بھی کافی زیادہ ممالک ہیں جن سے میری بات چیت چل رہی ہے. وہاں پہ ہم انشاءاللہ لے کے جائیں گے, یہ پاکستان کا نام بھی ساتھ لے کے جائیں گے, اور اپنی روایتی چیزیں بھی ہم پرووائڈ کریں گے انشاءاللہ اور ممالک. ارشد, آپ کی چائے صرف آپ کا نام اور پہچان نہیں بلکہ پاکستان کی بھی ایک طرح سے جی پہچان بالکل بن ایسا چکی ہی, ہے. ایگزیکٹلی. تو ارشد, ظاہر ہے جب بھی انسان بزنس میں آنے کی سوچتا ہے تو اس کے پیچھے ایک پوری ٹیم, ایک پورا سیٹ اپ ہوتا ہے. تو آپ ماشاءاللہ اتنے کامیاب برانچز کے مالک ہیں اس وقت, اور پورے پاکستان میں اس وقت آپ کی برانچز تیز رفتاری کے ساتھ پھیل رہی ہیں. تو آپ کی کوئی ٹیم جس کو آپ کریڈٹ دینا چاہیں, کن جو لوگ تھے جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا اس میں؟ دیکھیں, بزنس میں کوئی بندہ بھی اکیلے اور خود سے نہیں کر سکتا, اور دوسری بات پہ خاص طور پہ میرے جیسا بندہ کوئی بھی نہیں کر سکتا اکیلے میں. ایک تو ہماری اور بھی کافی زیادہ کام شام ہوتے ہیں, دوسرے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کل کے بچے اگر ہم کہیں اپنے آپ کو تو کم نہیں ہو, کیونکہ 22 سال میری ایج ہے ابھی, 20 یہ 1 جون کو ہوگی 22. کہ 22 سال. جی, تو اس میں جو کریڈٹ ہے سب سے پہلے تو میں کاظم بھائی پہ جاتی ہے. جتنی بھی ہے کریڈٹ جو ہے, جتنی بھی کیفیز بن چکی ہے اور بن رہی ہے. اس کے بعد اگر ہم کچن کی طرف جاتے ہیں, شیف جو ہے, شیف کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم. جی جی بالکل. تو کریڈٹ جو سب سے زیادہ ہے وہ کریڈٹ جاتی ہے کاظم صاحب کو, کیونکہ اس کو ہم نے صرف یہی ڈسکس کیا تھا کہ ہم روایتی چیزوں کو لے کے چلیں گے. باقی A to Z کاظم صاحب نے جو ہے نا ریڈی کی ہے, تیار کی ہے. تو اسی لیے میں یہی کہوں گا کہ 85% جو ہے وہ کریڈٹ ہم کاظم صاحب کو دیں گے. اور کچن کے تو الگ ہی مسئلے ہوتے ہیں, ہر بندہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے. بالکل. ہمارے جو شیف ہے ماشاءاللہ سے وہ 35 سالوں سے یہی کام کر رہے ہیں, ایگزیکٹو شیف ہے ہمارا نور صاحب, تو کریڈٹ وہاں بھی جاتا ہے. آپ اپنے شیف کی اتنی تعریف کریں تو اپنے کیفے کی آپ کی سب سے پسندیدہ چیز کون سی ہے, جو آپ کی سب سے زیادہ پسندیدہ؟ جو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے میری اپنی کیفے کی وہ یہ ہے کہ پبلک آتی ہے, خوشی سے بیٹھتے ہیں, خوش ہو کے جاتے ہیں, مجھ سے بھی ملاقات ہو جاتی ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں. سب سے بیسٹ اور سب سے اچھی چیز جو ہے وہ مجھے یہی لگتی ہے. صحیح. تو ارشد, کیا آپ خود بھی اپنے کیفے کو ٹائم دیتے ہیں؟ اتنے بیزی اسکیجول میں سے آپ ٹائم نکال لیتے ہیں کیفے؟ جی بالکل ٹائم دیتے ہیں, اپنے کیفے میں بھی ٹائم دیتے ہیں, اپنے آفس میں بھی ٹائم دیتے ہیں. اصل میں میرا آفس اور کیفے جو ہے وہ ایک ہی بلڈنگ میں ہے. تو آفس سے کیفے, کیفے سے آفس, تو چلتا رہتا ہے, چیزیں چلاتے رہتے ہیں. آپ کے فین, آپ کے مداح تو ملک بھر میں ہیں, بلکہ نہ صرف ملک بھر میں بلکہ انٹرنیشنلی بھی آپ کا ایک نام ہے, آپ ایک ہاؤس ہولڈ نیم ہے. تو ارشد, کبھی آپ نے ان لوگوں کے بارے میں سوچا کہ ان کے لیے بھی برانچز جو ہیں آپ کو انوگریٹ کرنی چاہیے, ان تک بھی اپنا نام, اپنے کیفیز پہنچانے چاہیے؟ جی ضرور, انشاءاللہ جتنی میری مجھ سے ہو سکی ہر ممالک میں انشاءاللہ, اور ہر ممالک کے ہر شہر میں انشاءاللہ اس کی افتتاح کی جائے گی. ابھی ٹوٹل کتنی برانچز ہیں آپ کی؟ ابھی ہماری جو ہے وہ آلریڈی 2 چل رہی ہے, تیسری جو ہے اس کی ابھی اوپننگ ہونے والی انشاءاللہ ہفتہ 10 دنوں میں اس کی بھی اوپننگ ہو جائے گی. اور ایک کووڈ کی وجہ سے اس کو میں نے روکا ہوا ہے, ڈیزائن وغیرہ اس کا, کیونکہ وہ انڈور تھا. صحیح. تو ارشد, جیسے ہم نے دیکھا کہ کافی سارے بزنسز کووڈ کی وجہ سے, کووڈ ریسٹرکشنز کی وجہ سے کافی متاثر ہوئے. تو کیا آپ کو بھی کووڈ ریسٹرکشنز کی وجہ سے کچھ نقصان اٹھانا پڑا؟ دیکھیے, نقصان تو پوری دنیا نے اٹھایا کووڈ کی وجہ سے, ہم نے بھی اٹھا لیے, اٹھانا پڑتا ہے, کیا کریں. اللہ جب دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ, یہ نقصان پورے دنیا میں ہر ایک ملک میں ہر ایک بزنس مین کو ہوا ہے, تو برداشت کیا ہے. اچھا, ایک لائٹر سوال آپ سے کہ 2016 میں ایک بچہ وائرل ہوا جو آپ تھے, ٹھیک ہے, ایک تصویر سے آپ وائرل ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے نام اور اتنی شہرت سے نوازا. تب کے ارشد میں اور آج کے ارشد میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں, چینجنگ تو میں نے نہ کبھی لے کے آیا ہوں نہ کبھی تھی. صرف چینج یہی ہے کہ سٹارٹنگ میں یہ ہوتا تھا کہ جب میں اسپیڈ سے پہلے 2000 سے پہلے بات کر رہا ہوں, اس میں یہ ہوتا تھا کہ دل کھول کے کہیں پہ بھی جا کے بیٹھ جاتے تھے, کھا لیتے تھے, پی لیتے تھے. اکثر تو ہم یہ کرتے تھے کہ جا کے کہیں سے کچھ فوڈ میں, کھانے پینے میں کچھ لے کے کہیں اچھے موسم میں, ٹھنڈے موسم میں فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے کھا لیتے تھے.
اور جو پہنتے تھے جو دل کرتا تھا وہ پہن لیتے تھے, کوئی ایشو نہیں ہوتا تھا. لیکن آج اس ٹائم جو ہے ان چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے. باقی تو ایسی کچھ چینجنگ نہیں آئی, جو کہ بچپن کے دوست ہیں ماشاءاللہ سب سے بھی ملاقات ہوتی رہتی ہے. اچھا. اگر روز نہیں ہوتی تو دوسرے تیسرے دن لازمی ہوتی رہتی ہے. ماشاء باقی وہی سین ہے, وہی سسٹم ہے جو پہلے چل رہا تھا. اللہ. اللہ پاک آپ کی روزی میں اور آپ کی دوستی دونوں میں برکت ڈالے. آمین ثم آمین. ارشد, لوگ آج بھی شوبز کی چمک دمک سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور شوبز میں اپنا نام اور کیریئر بنانا چاہتے ہیں, لیکن آپ نے شوبز کے عروج کو, شوبز کی شہرت کو اس سے کنارہ کشی اختیار کر کے کاروباری دنیا میں آنے کا فیصلہ کیا, تو اس کی کوئی خاص وجہ؟ نہیں, میں ماڈلنگ بھی کر رہا ہوں, ایکٹنگ بھی کر رہا ہوں. آپ نے ابھی پوری طرح سے کنارہ کشی اختیار نہیں, کی؟ پوری طریقے سے میں نے کیا نہیں ہے اور انشاءاللہ کروں گا بھی نہیں. اصل میں سٹارٹنگ میں کچھ ایشو آ گئے تھے ایک سانگ کی وجہ سے, جو کہ میں خود کنفیوز ہو گیا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں. سٹارٹنگ میں 2016 میں اگر بات کی جائے, ایک بندے کے پیچھے اتنی زیادہ میڈیا اور اتنی زیادہ نہ دن کو نہیں نہ رات کو نہیں, تو وہ کنفیوز لازمی ہو جاتا ہے. تو وہ ایک سانگ میں نے بنایا تھا جو کہ کچھ اچھا نہیں تھا, اس کی وجہ سے میں نے تھوڑا سا بریک کر لیا تھا, لیکن دوبارہ سے میں نے سٹارٹ کر لیا. یعنی آپ جب میڈیا میں آئے, کیونکہ اس وقت تو آپ ایک ٹین ایجر تھے, آلموسٹ 16-17 سال کے. جی بالکل ایسا, تو کہیں نہ کہیں آپ کو مس ہینڈل کیا گیا. جی بالکل مس یوز ہوا. تو آپ کو شوبز میں اچھے لوگ بھی تو ملے ہی ہوں گے. دیکھیں, شوبز میں اچھے لوگ بھی مجھے ملے, جیسے کہ کاظم صاحب ہے, ماشاءاللہ بہت اچھے انسان ہیں. اگر کہا جائے اس دور میں فرشتہ ہی کہہ سکتے ہیں. محسن ہے میرے, ماشاءاللہ بہت اچھے انسان ہیں. ایک میرے ساتھ نہیں, ہر ایک بندے کے ساتھ وہ بڑے اچھے طریقے سے, آپ کے ساتھ بھی بات چیت ہوئی ہے, میری ان سے بات ہوئی آپ تھی, کو بھی اندازہ لگ گیا ہوگا. ایک ٹھنڈا انسان ہے, کول رہتے ہیں ہر ٹائم. بالکل, ان کی گفتگو میں ایک نفاست, ایک اپنا پن تھا. ان سے مجھے بھی بات کر کے بہت اچھا جی لگا. بالکل ایسے ہی, ایگزیکٹلی. تو ارشد, آپ مجھے یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق کاروبار میں 9 حصے رزق ہیں, اور آپ نے پریکٹیکلی کاروبار کی دنیا میں قدم رکھ کے دیکھا, تو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ دیکھیں جی بالکل, جو ہم پہ نازل ہوا قرآن, ہم تو اس کو ہر ٹائم فالو کر رہے ہیں اور فالو کریں گے انشاءاللہ. یہ اس دنیا میں جو ہمارے ساتھ, مسلم کے ساتھ جو سب سے بڑا مہنگا تحفہ ہے وہ یہی ہے, قرآن کریم ہے. تو ہم فالو کر رہے ہیں, کریں گے انشاءاللہ. جب تک زندگی ہے تب تک ہم فالو کرتے رہیں گے انشاءاللہ. بالکل ہے. ارشد, آپ نے ماڈلنگ کی دنیا میں قدم رکھی, اللہ نے آپ کو کامیابی عطا فرمائی. آپ نے ایکٹنگ کی دنیا میں قدم رکھا, اللہ نے آپ کو کامیابی عطا فرمائی. جب آپ نے کاروبار کی دنیا میں قدم رکھا تو اللہ نے آپ کو پھر کامیابی نصیب فرمائی. تو اس کا کوئی خاص کریڈٹ, کوئی خاص دعا, کوئی ایسے ہاتھ جو آپ کے پیچھے اٹھتے ہیں اور آپ آج تک ماشاءاللہ کامیاب ہیں؟ ہاں دیکھیں, ایک ہوتا ہے جو کہ آپ کی دعائیں آپ کے لیے چل رہی ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے محنت کرنا. آپ کس کی بات کر رہے ہیں, محنت کی بات کر رہے ہیں یا دعائیں کی بات کر رہے ہیں؟ میں دونوں کی بات کر رہا ہوں. میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ کی محنت کتنی تھی اور اس میں دعائیں کتنی تھی, کیونکہ اکثر لوگ محنت کر کے بھی صلہ نہیں پاتے, اکثر لوگ دعاؤں کے بدلے سب. دیکھیں, کوئی شخص اگر محنت کرتا ہے تو اس کو صلہ اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے. اگر آج نہیں کل, کل نہیں سال بعد, لازمی اس دنیا میں اس کو اس کا صلہ دیا جاتا ہے, کیونکہ وہ بہت محنت کیا ہوتا ہے اس نے. محنت کی اگر بات کی جائے, کافی زیادہ جو محنت کی ہے کاظم صاحب نے میرے ساتھ کیا ہے, اور میں نے بھی خود بھی میں نے محنت کیا ہے. اور اس کے بعد ماں باپ کی تو ماشاءاللہ سے دعائیں بچپن سے ہیں ساتھ ہی, اور انشاءاللہ رہے گی. کیونکہ اگر ہم اپنے والد اور والدہ کو ہم خوش رکھتے ہیں, ان کی ہر ایک خواہش جو ہم پوری کر سکتے ہیں وہ ہم پوری کرتے ہیں, تو ہر ٹائم آپ کے لیے دعاگو ہوتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں. اور جب آپ کے ساتھ ان کی دعائیں ہوتی ہے, پھر آپ کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں, کہاں پہنچ چکا ہوں. ارشد, آپ ایک عمدہ مثال ہیں یوتھ کے لیے کہ کیسے اللہ نے آپ کو شہرت سے نوازا اور آپ نے اللہ کی رحمت کو, اللہ کی نوازش کو ایک نام میں بدلا, ایک برانڈ میں بدلا. تو آپ کا یوتھ کے نام, کاروبار سے ریلیٹڈ, بزنس کی دنیا سے ریلیٹڈ کوئی خاص پیغام؟ دیکھیے, میں پیغام کافی مرتبہ دے بھی چکا ہوں اور آج پھر بھی دوں گا. اپنے یوتھ کو پیغام یہی پیغام دوں گا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ مجھے کالز اور میسیجز کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم نے اس فیلڈ میں آنا ہے.
جی آپ لوگ ضرور ہیں اس فیلڈ میں. میں خود پروموٹ بھی کرتا ہوں, آپ لوگوں کو بھی میں پروموٹ کروں گا, لیکن اس فیلڈ میں آنے سے پہلے اپنی ایجوکیشن اور آپ ایک نہ ایک ہنر آپ اپنے ساتھ لازمی رکھیں, سیکھیں اس کو, کیونکہ یہ دنیا تو اس دنیا کا تو کوئی پتہ نہیں ہوتا ایسا ہی بالکل کب ہوتی ہے کب نہیں ہوتی. جیسے کہ ابھی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یار چائے پینے کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا, کب بھی جاؤ جہاں بھی جاؤ پاکستان میں تو چائے پینے کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا. تو اسی لیے اس فیلڈ کا بھی کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا, کسی ٹائم بھی آپ جو ہے نا کلٹی کا آ سکتے ہیں. تو آپ ایک ہنر سیکھیں, اپنی ایجوکیشن سیکھیں, میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا. اور آپ لوگوں نے کوئی بزنس بھی کرنا ہو تو آپ بزنس وہاں پہ کریں جس آپ پہلے سے سیکھے ہوئے ہیں, وہ بزنس آپ کو آتا ہے, ایکسپیرینس ہے اس بزنس میں. اگر آپ کو ایک چیز کا اکثر لوگ بولتے ہیں کہ یار شوق ہے مجھے اس بزنس کرنے کا, اگر آپ کو شوق ہے اور آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہے تو آپ جا کے ایسے بندے کے ساتھ شیئرنگ پہ کریں کچھ ٹائم کے لیے, چونکہ آپ کے ایکسپیرینس جب بڑھے گا تو آپ خود سے اپنا بزنس سٹارٹ کریں. اگر آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے تو آئی ایم سو سوری, سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گا کہ آپ اس بزنس میں ٹانگ نہ اڑائیں. صحیح, یعنی کہ آپ کے مطابق اسکل سیکھنا, اپنی تعلیم پوری کرنا اور ایکسپیرینس لینا بہت ایک خاص پہلو ہیں بزنس کی دنیا میں. دیکھیں ایجوکیشن اور ایکسپیرینس یہ چیزیں تو ضروری ہے, لیکن سب سے پہلے ان دونوں چیزوں سے بھی جو زیادہ ضروری ہے وہ آپ کا اخلاق ہے. اگر آپ کے اندر اخلاق نہیں ہے, بے شک آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ کے پاس ڈگریز پڑھی ہوئی ہیں, آپ اس چیز کو اون کر سکتے ہیں, ایجوکیشن آپ کے پاس ہے, پھر بھی آپ جو ہے نا اگر اخلاق آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ارشد, بہت مزہ آیا اور مجھے یقین ہے کہ آڈینس میں جتنے بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں اس وقت اور سنیں گے, ان سب کو آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. تھینک یو. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, امید کرتا ہوں کہ آپ کو ارشد سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. اگلے ہفتے پھر دی میتھس مارک شو کی ایک اور مزیدار ایپیسوڈ میں ایک اور انسپریشنل اور موٹیویشنل گیسٹ سے آپ کو ملوایا جائے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.